الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایمان اور یقین کی جو انمول نعمت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے اور ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ ہم مرتے دم تک اس نعمت و دولت کی مکمل حفاظت کرتے رہیں. ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ہماری زندگی ایمان پر گزرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہمارا جینا بھی اسی دین پر ہو اور ہمارا مرنا بھی اسی دین پر ہو. اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمارا پورا عمل اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. ہماری نسلیں جن کی ذمہ داری مستقبل کے ایام میں نمایاں طور پر سامنے آنے والی ہے، ان کا ایمان اس وقت تک سلامت نہیں رہ سکتا جب تک ہم ان کی ایمانی تعلیم اور دینی تربیت کا پختہ انتظام نہ کر دیں. ہم میں سے اکثر حضرات نے، اور خاص طور پر وہ حضرات جن کی عمریں 40 سال سے اوپر کی ہو چکی ہیں، یقینی طور پر اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار لیا ہے، اور امید بھی یہی رکھی جانی چاہیے اور کوشش بھی اسی بات کی ہونی چاہیے اور دعا بھی اسی کی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باقی مادہ زندگی کے جو ایام ہیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر رخصت ہو، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی سعادت میسر آئے. لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یہ غور بھی کیا
کہ ہماری وہ نسلیں، ہماری وہ اولاد جنہوں نے دنیا میں قدم رکھا ہے یا آئندہ وہ دنیا میں قدم رکھیں گی، ان کا ایمانی مستقبل کیسے محفوظ رہے گا، ہمارے بچوں کا دین کیسے سلامت رہے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کی رہائش کے لیے اعلیٰ مکان تعمیر کر کے چلے جائیں، ایسا کاروبار کھڑا کر دیا جائے، دولت کمانے کا ایسا مضبوط سسٹم چھوٹا یا بڑا بنا دیا جائے جو ہماری اولاد کے معاشی مستقبل کے انتظام کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم میں سے سب کی یہ فکر ہوتی ہے، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم میں سے کتنوں کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری اولاد کا مستقبل سلامت رہے، ہماری اولاد کا ایمان سلامت رہے، ہماری اولاد اس دنیا میں ایمان کی حالت پر رہے اور خاتمہ اس کا ایمان پر ہو۔ ہمیں جو ایمان اپنے باپ دادوں سے موروثی طور پر ملا ہے، وہ ایمان اسی طرح ہماری اولاد تک منتقل ہو، نسل در نسل ایمان منتقل ہوتا رہے، ایمان سلامت رہے، اولاد جیے تو ایمان پر جیے اور دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے تمغے کے ساتھ رخصت ہو، ایمان کی نعمت کے ساتھ رخصت ہو۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی نوبت ہرگز نہ آنے پائے کہ ہماری اولاد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہماری نوجوان و نونہال نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے دل میں یہ فکر، یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ لمحہ فکریہ، یہ سوچنے اور سمجھنے کا حساس ترین موضوع عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے والے بنے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اب تک کسی نہ کسی طرح اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کی توفیق کے سوا تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا، ہم نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا ہے، ہم مرتے دم تک اپنے ایمان کو بچائے رکھیں، اسی طرح ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر جائیں، اپنی اولاد کے لیے انتظام ایسا کر جائیں کہ مرتے دم تک ہماری اولاد کا ایمان سلامت رہے، وہ زندہ رہے تو ایمان کے سائے میں، اور وقت رخصت آئے تو ایمان کے سائے میں۔ میں اللہ کے گھر میں آپ سب کو مخاطب کر کے صاف صاف یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا راستہ صرف یہ ہے کہ ان کی ایمانی تعلیم کا انتظام کریے، ان کی دینی تربیت کا انتظام کریے۔ آپ زیادہ سے زیادہ دولت کما کر، آسائشیں فراہم کر کے، سہولیات مہیا کر کے، زندگی کے تعیش کی تمام چیزوں کا انتظام کر کے اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے اسی صورت میں کہ ہم ٹھوس انتظام کریں، ہم مضبوط انتظام کریں، ہم اولین ترجیح کے طور پر انتظام کریں ان کی دینی تعلیم کا، ان کی قرآنی تعلیم کا، ان کی دینی تربیت کا، ان کی اخلاقی تربیت کا، ان کی ایمانی تربیت کا۔ دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت، یہی دو فارمولے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اپنے آباء و اجداد تک کی تاریخ آپ پڑھیں، نسلوں کا ایمان انہی راستوں سے سلامت رہا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات سنیے، ہماری نسلوں کی ایمانی اور دینی تعلیم
اور ہماری نسلوں کی اخلاقی تربیت کا انتظام مدارس اسلامیہ کے ذریعے، دینی درسگاہوں کے ذریعے جس صورت میں ممکن ہے کسی اور صورت میں ممکن نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قبروں پر اللہ تعالیٰ رحمت کے انوار ابد تک برسائے۔ انہوں نے ہمارے اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ سینکڑوں سال پہلے جب برطانوی سامراج اس ملک کے در و بست پر قابض تھا، ہمارے بزرگوں کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا تھا کہ ہماری نسلوں، نوجوانوں اور نونہالوں کی تعلیم و ترقی کے لیے جتنے بھی انتظامات ممکن ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا ایمان، ان کے ایمان کی سلامتی، ان کے یقین کا تحفظ ممکن نہیں ہے جب تک ان کی بنیادی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا ٹھوس انتظام نہ کیا جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے مدارس اسلامیہ کا، دینی درسگاہوں کا، دینی تعلیم کے انتظام کا، وہ مدرسے کی شکل میں ہو، وہ مکتب کی شکل میں ہو، وہ درسگاہ کی شکل میں ہو، وہ کل وقتی نظام کی شکل میں ہو، وہ جز وقتی نظام کی شکل میں ہو، وہ بڑے دائرے کی صورت میں ہو، وہ چھوٹے دائرے کی شکل میں ہو، اس کا انتظام جب تک نہیں کیا جائے گا نسلوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے مدارس اسلامیہ کا، مکاتب اسلامیہ کا، جو اس موجودہ ڈھانچے میں تو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا۔ اس کا سلسلہ براہ راست حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک یادگار سے، اس مبارک سنت سے جڑا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفر کے مہینے میں، صفر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ اس کے بعد آنے کو ہے، اسی صفر کے مہینے میں تصور کیجئے 1444 سال پہلے اسی صفر کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کا سفر شروع کیا تھا، اور 3 دن غار ثور میں مقیم رہے تھے، اور پھر ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو یہ قافلہ چلا تھا، اور کئی دنوں کے سفر کے بعد پہلے قبا اور پھر وہاں چند روزہ قیام کے بعد مدینہ المنورہ پہنچا تھا۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے شمالی صحن کے گوشے میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس پر کھجور کے پتوں کا سائبان تھا۔ یہ پہلا مدرسہ تھا اسلام کی تاریخ کا جسے صفہ کی درسگاہ کہا جاتا ہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کے طور پر، ٹیچر کے طور پر، استاد کے طور پر پڑھا رہے تھے، اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت شاگرد کی صورت میں پڑھ رہی تھی، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا وہ اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ کتاب اللہ کا درس ہو رہا تھا، سنت رسول اللہ کا درس ہو رہا تھا، تربیت دی جا رہی تھی، ٹرین کیا جا رہا تھا، دلوں کو پاک کیا جا رہا تھا، ظاہر کو بھی اجلا بنایا جا رہا تھا، باطن کو بھی سنوارا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر سایہ، اسی مسجد نبوی کے ماحول میں، اسی مدرسۃ الصفہ کے ماحول میں ایسا گروہ تیار ہوا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبر بنا، نمونہ بنا، آئیڈیل بنا، مثال بنا۔ یہ جو مدارس کا نظام آپ کے اس ملک میں اور اطراف کے ملکوں میں خصوصیت کے ساتھ اور پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں یہ سلسلہ موجود ہے، یہ در حقیقت نقل ہے اسی اصل کی جو مسجد نبوی کے زیر سایہ قائم کی گئی تھی، اور اسی کی نقل اتارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اللہ کے گھر میں بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری نسلوں کا ایمان، ہماری اولاد کا ایمان، اہل ایمان کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا جب تک دین
دینی تعلیم و تربیت کا مستحکم انتظام نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نظام اسی لیے بنایا تھا کہ اس نظام سے جڑے اہل اسلام، اس نظام سے وابستہ کریں اپنی اولاد کو۔ دیگر تمام کوششوں کے ساتھ جو لوگ عصری تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اپنی اولاد کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کوششیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان اور اپنی اولاد کے یقین اور اپنی اولاد کے عقیدے کو مستحکم اور سلامت اور محفوظ رکھنے کے لیے مدارس کے نظام سے، مکاتب اسلامیہ کے نظام سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بچوں کو کسی متعین مدرسے میں داخل کرائے۔ جب مدارس و مکاتب کے نظام کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی متعین مدرسے میں اپنی اولاد کو داخل کرائیں، نہیں، آپ دین کے نظام سے جوڑیں اپنے بچوں کو۔ آپ مدرسے میں نہیں داخل کرانا چاہتے، آپ اپنے گھر میں نظام قائم کیجئے، اپنے گھر میں انتظام کیجئے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا۔ اور یاد رکھیے، آپ اور ہم ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے اور آپ کے جو مشترکہ دشمن ہے عالمی سطح پر، ضلع کی سطح سے لے کر صوبے کی سطح تک، صوبے کی سطح سے لے کر ملکی سطح تک، اور ملکی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، آپ کے دشمنوں کو معلوم ہے کہ ان مدارس کی اہمیت کیا ہے۔ انہیں اندازہ ہے کہ یہ مدارس ان کی سازشوں کی تکمیل کے راستے میں روڑے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی مشن لے کر چلیں گے اسلام کو مٹانے کا، جب بھی وہ کوئی مشن لے کر چلیں گے حق کو مٹانے کا، جب بھی کوئی مشن لے کر چلیں گے اپنے غلط منصوبوں کو بروئے کار لانے کا، تو اس کے مقابل میں اگر کوئی جماعت قیادت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوگی اپنی اسلاف کی تاریخ کے ساتھ، تو وہ مدارس کی تربیت پانے والی جماعت اور مدارس کی تربیت پانے والا قافلہ ہوگا۔ کمیاں اور کوتاہیاں کہاں نہیں ہوتی؟ آپ تنقید کی نگاہ سے دیکھیں تو ہنر بھی عیب نظر آئیں گے، اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کمیاں بھی ہنر معلوم ہوں گی۔ اس لیے چھوڑیے اس بحث کو کہ کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، اور ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کمیوں کو دور کرنا ایک مستقل موضوع ہے، کوتاہیوں کو دور کرنا ایک مستقل موضوع ہے، اپنے نظام کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کی فکر کرنا یہ مستقل موضوع ہے، اور اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، کام کیا جانا چاہیے، اور یقیناً بہت سا کام ہو رہا ہے، اور یقیناً بہت سا کام باقی ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس اعلان کے پس منظر میں جو اعلان ہماری صوبائی حکومت نے پچھلے دنوں کیا ہے کہ مدارس کا سروے کیا جائے اور مدارس کی انکوائریاں کی جائیں، اور جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ٹائٹل بڑا خوشنما ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نظام صاف و شفاف ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہ خوشنما ٹائٹل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ مداخلت کی، جو سازش ہے وہ نظام کو ناکارہ بنانے کی، جو سازش ہے وہ نظام کو معطل کرنے کی، اور یہ سازشیں پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ہر دور میں اس کی نئی نئی شکلیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، آئی ہے، استقامت کے ساتھ مقابلہ ہوگا، یہ آزمائش بھی ختم ہوگی، لیکن ہمارے لیے تو سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ایمان اور یقین کو مرتے دم تک سلامت رکھنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، جب تک آپ اپنی اولاد کی
مضبوط دینی تعلیم اور پختہ اخلاقی تربیت کا انتظام نہیں کریں گے، اپنی اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مدارس اسلامیہ کی اور دین کی تمام خدمت گاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی کمیوں کا جائزہ لے کر ان کمیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کی تمام سازشوں کو ناکام و نامراد فرمائے، اور جو طاقتیں ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں حق کی دشمن بنی ہوئی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ہم سب کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے، اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے مشن کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔